اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، چند لمحے پہلے اب بات ہو رہی تھی کمیون کے الیکشن کی، بات ہو رہی تھی مختلف کمیونز کی، بات ہو رہی تھی کوپن ہیگن کی، ہو رہی تھی فریڈرکسبرگ کی ہو رہی تھی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور بچوں کے کاموں کو، اسکولوں کے کاموں کو اور اس طرح سوشل کاموں کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے ایڈمنسٹریشن کمیون سے سوشل ڈیموکریٹ کے جو امیدوار ہیں، الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کمیون کا الیکشن، ان سے بات کریں گے، ان کا ویژن جاننے کی کوشش کریں گے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا وہ آگے، ظاہر ہے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی تو اپنی جو ہے وہ اپنا آئین بھی بنایا ہوگا، پارٹی کا بھی بنایا ہوگا، تو دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں۔ ادان، آپ کو پہلی دفعہ ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے آڈینس کا بھی، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا کیا ویژن ہے۔ تو میری طرف سے سب کو سب سے پہلے سلام، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ران، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھی معزز مہمان آتے ہیں، ہم تھوڑا سا تو بات نام ان کا بتاتے ہیں، لیکن اکثر جب بھی ہمارے پاس دوسرے مہمان بھی آئے، ایون پرائم منسٹر بھی آتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، کہاں تک تعلیم حاصل کی، کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا کیا جو اپنی آپ کی جو کہتے ہیں نا، وہ جو ہسٹری ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں دس از اپ ٹو یو، کتنا آپ بتانا چاہتے ہیں۔ اور پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جی شکریہ، میرا نام ہے عدنان علی امین۔ جیسے آپ نے بتایا، میں ایمسلون کے کونسلرز کا الیکشن لڑ رہا ہوں، ادھر سے ایمسلون کمون سے پہلی دفعہ میں لڑ رہا ہوں، مگر پارٹی کے ساتھ میرے قریباً 25 سال سے زیادہ کیا کہتے ہیں ٹائم مجھے ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں یہاں سے پڑھا ہوں، میں نے یہاں سے جمیشم کیا ہوا ہے، میں نے HG 1 اور 2 کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں نے HH کیا ہوا ہے، 3 سال کا جو جمیشم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کیا کہتے ہیں جو ہوتی ہے نا آفس کی ایجوکیشنز، وہ کی ہوئی ہیں، اور میں نے کیا کہتے ہیں لیڈر ایجوکیشن کی ہوئی ہے، پوسٹ ڈینمارک سے بھی اور شاپ سے بھی۔ اور اس میں میری کیا کہتے ہیں جو بیسیکلی جو زیادہ میری کیا کہتے ہیں اس میں ایجوکیشن ہے، وہ ہے اکنومی میں، کہ کیسے چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور کیسے کاسٹ کو کم کرنا ہے۔ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ باقی میرا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں کم از کم اب مجھے 20-25 سال سے ہو گئے ہیں، میں کافی سوشل کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے ریڈ کراس میں بھی کیا ہے، میں نے فلٹنگ ایئر میں بھی کیا ہے، میں نے اسٹاک بال میں بھی کیا ہے، میں نے سندھ میں بھی کیا ہے، ایک ہوتی ہے سائیکالوجی کی آرگنائزیشن، میں نے اس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے اسکولوں میں، جیسے آپ نے بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک کام کیا جو کم لوگوں کو پتہ ہے، جو جن لوگوں کو ADHD ہوتی ہے، آٹوٹسم ہوتی ہے، اس کے بارے میں میں نے بچوں کا بھی بہت کام کیا ہے اور بڑوں کے بارے میں بہت کام کیا ہے، کیونکہ اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں بیسیکلی اس لیے کیونکہ میرے اپنے بچے کو تھی، اور جب میرے بچے کو ہوئی تھی تو میرا وہ بچہ 60 سال کا تھا جب اس کا ڈینوس ہوا تھا، اور میڈیکل سرچ کہتی ہے کہ 3 سال کی عمر میں ہو تو کیا کہتے ہیں بچے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کیا کہتے ہیں، مجھے جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا بھی یہی ہمیشہ رہا ہے کہ لوگوں کہ جتنی بندہ مدد کر سکے۔ اس کے علاوہ میں نے بھائیوں کے ساتھ مل کے کافی یہاں پہ کیا کہتے ہیں پروگرامز بھی بنائے ہیں، جس میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں اکٹھا کیا ہے، عید پہ ہو گئے، ویسے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں۔ اور 2-3 سالوں سے میں نے شوکت خانم کی یہ جو فنڈ ریسنگ کے پروگرام ہوئے، اس کے اندر میں نے ہال بھی لے کے دیے اور ان کی مدد بھی کیا کچھ کاموں میں۔ عدنان، بہت اچھا کیا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے کاموں کے بارے میں سن کر۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان، اس لیے میں نے کہا تھا آپ کے پاس اتنی افواہیں ہیں اور آپ سوشل بھی ہیں، تو ہیومن بینگز بھی ہیں، تو ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اپنی پارٹی کے ساتھ بھی آپ لائل ہے۔ تو عدنان، پارٹیوں میں جب ہوتا ہے، پارٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ممبر ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو کوئی بھی پارٹی ہو، وہ اس کا کوئی بھی جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ لائل ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ آپ کے سارے کام کرتے ہیں۔ کیا سوشل ڈیموکریٹ میں جتنی آپ نے کوشش کی، آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ بھائی جس چیز میں نے بیسیکلی ان کے ساتھ کام کیا ہے نا، اس میں کامیاب ہوا ہوں، اور جن چیزوں میں میں نے ہاتھ ڈالا ہے نا ان کے ساتھ، ان چیزوں میں انہوں نے میرے ساتھ پورا ٹاؤن کیا ہے، لوکل بھی اور نیشنل پلان پہ بھی۔ میرا تھا ایک شروع سے ایجنڈا تھے، 2 ایجنڈا تھے میرے بہت
سالوں سے، ایک تو یہ تھا کہ یہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے نا، اس پہ تھوڑا غور کیا جائے اور اس کو تھوڑا بہت بدلا جائے۔ اس میں نا ان نے ایک نیا اسکول ریفارم نیشنل بھی لائے ہیں اور لوکل بھی آیا ہے، تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں کافی خوش ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ کما پیسی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ گیون اینڈ ٹیکن ہوتا ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں بندہ ہر چیز تو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہاں لوکل میں نے جو ایبسلون میں جہاں کونسل کھڑا ہوں، یہاں کی جو اسکول کی اسٹریٹجی بنی ہے نا ریسنٹلی، اس میں جیسے ایک اسکول کا پرسٹیوشن کا ممبر تھا اور اس کا میں ریسپونڈنٹ تھا اس پوری جسے کہتے ہیں نا کمیشن اویل جو ہوتی ہے، اس کے اندر میں نے پورا کیا کہتے ہیں اس لائے علم کو لے کے وہ میں نے اپنا جو ویژن تھا نا، وہ میں نے اپنی پارٹی کا بھی اور اسکول کے ساتھ مل کے اس کو کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پارٹی میں یہ آواز اٹھائی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ جن بچوں کو اے ڈی ایچ ڈی اور ٹوٹیس میں اے ڈی یا اووا پلین یا اس طرح کی جو بچے ہیں، ان پہ تھوڑا تعاون دیا جائے اور ان کو کیا کہتے ہیں ٹائم سے ڈائگنوز دیا جائے، تو اس میں بھی میری پارٹی نے کافی تعاون کیا ہے۔ اور ایک اور بات جس میں نے پارٹی پہ، یہ خالی لوکل نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں پورا ایک ملک کی مصیبت ہے کہ یہ جو چھوکل ہے نا جس میں ہم کیا کہتے ہیں ڈرگس آ گئے یا یہ چیزیں آ گئی، اس پہ تھوڑا کام کیا جائے کہ اس کو بہتر کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں پتہ چلے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں نے کرنے کی کوشش کی تھی جو میں نے ابھی تک جس میں کوشش کر رہا ہوں اور ہماری پوری کوشش ہے، جس میں میرا ایک ساتھی شیخ خرم کا بھی لوگوں کو پتہ ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے ایبسلون میں بھی شروع کیا اور ہمارا مشن ہے کہ ہم ایک ٹاپ لائسنس ہمارے بزرگوں کے لیے بنا سکیں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ اتنا باہر نہیں نکلتے، اور جب انسان باہر ہی نہ نکلتا تو بہت انسمجھ ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی میں نے کام کیا اور اس پہ پارٹی نے کافی میرے سے تعاون کیے اور کافی بات سن رہے ہیں وہ۔ عدنان، آپ اتنا عرصہ کہاں چھپے رہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں دماغی طور سے بھی، اور اسی طرح جذبہ بھی آپ کے اندر ہے، تو البسلن لوگوں کی آپ کا نظر کیوں نہیں پڑی؟ شیخ خرم صاحب تو بڑے ایکٹیو پرسن ہیں، آپ اتنی لیٹ کیوں کی اس طرف آتے ہوئے؟ بھائی میں لیٹ نہیں آیا، میں نے کبھی اپنا کیا کہتے ہیں، میرے ابو کا نام ہے محمد امین، سب ان کو جانتے ہیں گن وقت میں، اور میں نے کبھی لیٹ نہیں کیا۔ پہلے تو میرے کیا کہتے ہیں یہ ہوا کہ میں نے 2006 میں جب میری شادی ہوگی، تو اس کے بعد میں نے نا مجھے یہاں سے نا کچھ عرصہ سویڈن جانا پڑا۔ میں پھر سویڈن وہاں رہا، 3-4 سال وہاں گزر گئے۔ اس کے بعد میں واپس آیا، پھر میں کچھ کیا کہتے ہیں کچھ اور مصروفیت میں بزی ہو گیا۔ پھر 14-15 میں میں نے نا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دوبارہ سے ایکٹ کیا۔ یہاں پہ ایبسلون میں ایک پاک ڈینمارک اکیڈمی ہے جس میں نے پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں میں نے ایک قسم کا اپنا پورا کیا کہتے ہیں نا سیاسی طور پہ کم بیک کیا، کیونکہ ان کو جگہ چاہیے تھی ایک لیکچر کی وجہ سے، تو وہ ایک الٹا سیدھا ڈبیٹ شروع ہو گیا تھا۔ تو میں نے پھر کچھ آرٹیکل بھی لکھے تھے اخباروں میں، اے پی میں بھی اور کچھ میں، کہ آپ لوگ ہر چیز کو مکس کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے 2017 میں کسی نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں، مگر میرے بچے کو اس وقت بھائی مسئلہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا چلتا، جس بات کا میں نے ابھی بھی ذکر کیا، جس کی وجہ سے میں نے اب آواز اٹھائی ہے کہ آٹوٹیس میں ڈی ہو تھی، اس کو پتہ نہیں تھا چلتا، تو ہم دو تھے اور مجھے اس پہ تھا کہ میں اس کو ٹائم نہیں دے سکوں گا پراپرٹی، تو پھر میں نے اس وقت الیکشن نہیں تھا لڑا۔ اور پھر میں نے 2018 میں نا اسکول فیسٹیول سے میں بڑھ گیا، اور پھر یہ ہوا۔ پھر مجھے 2021 میں بھی انہوں نے کہا کہ تم الیکشن لڑو کہ نہ لڑو، میں نے کہا نہیں، ابھی میرا بچہ کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت ہے میری، تو میرے خیال سے میں پراپرٹی اندر آ گیا تو یہ نہ ہو کہ جس طرح میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، تو یہ نہ ہو کہ میری 60-70-80% حاضری نہ ہو میٹنگوں میں، تو بعد میں لوگ کہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا، تو اس لیے پھر میں نے اس وقت بھی نہ الیکشن لڑا۔ پھر 2024 میں مجھے ایک فون آیا، پھر میری وائف اور میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، کہتی ہے نہیں، کہتی ہے اب تم 46 کے ہو گئی ہو، کب تم کیا کہتے ہو ایک دفعہ الیکشن لڑو گے اور دیکھو گے کہ تم جیت نہیں سکتے، تم نے اتنے کام کیے ہیں۔ اب دیکھیں 3-4 سال کے ساتھ میں اور شیخ خرم یہ یہاں ایبسلون میں ہی ہر سال چاند رات اور ان طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اور مینگو فیسٹیول بھی ہم نے ایک کرایا ادھر ایبسلون میں، تو بڑے لوگ میرے پاس آئے اس وقت بھی، اب بھی آئے، کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو۔ میں نے کہا میں نے فیصلہ تو کر لیا کھڑے ہونے کا، اور پتہ نہیں اب جاتا بھی ہوں کہ نہیں۔ تو پھر مجھے ستمبر میں ابو نے کہا، کہتے ہیں یہ 1 منتھ، ابو نے کہا نہیں، اب تم پورا جاؤ گے، ہر جیت اللہ کے ہاتھ میں، کامیاب اس کے ہاتھ میں، اب تم جاؤ گے۔ میں نے کہا آپ شور ہو؟ کہتے تم اتنا کام کولیشن میں کرتے آئے ہو، آگے بھی جا کے تم کر سکتے ہو، بس اللہ کے اوپر ہاتھ رکھو۔
تو جب میری امی اور ابو نے کیا کہتے ہیں اپروول دے دیا تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب میں واقعی پوری پراپرٹی سیاست میں جاؤں گا۔ عدنان، ماں باپ کی دعائیں ایک نعمت ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور وہ خود آپ کے لیے دعا کر کے آگے بھیج رہے ہیں، ڈیفینیٹ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے آپ کی جماعت میں کافی بندے کھڑے ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ کی افواہیں کو دے کر ووٹ دیں گے یا اپنے تعلقات کی بنا پر لوگ ووٹ دیں گے، تو یہ تو جب ڈبے سے ووٹ نکلیں گے اس وقت پتہ چلے گا۔ اس وقت آپ کتنے امیدوار ہیں البرسن کمیون میں؟ بھائی اس وقت ہم امیدوار ہیں پاکستانی 2 ہیں نا 6، مگر اس میں بھی ایک فرق پڑ گیا ہے۔ ہم 4 ہیں جو جسے کہتے ہیں نا ڈینمارک میں جو ہم 4 ہیں نا وہ ہم اپنی پرسنلی ووٹ سے دلائیں گے۔ 2 جو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں نا غاٹی خیر ونسٹر کی طرف سے، ان کا ہو گیا ہے پھچی لسٹ ہے مطلب، اور وہ نمبر 3 اور 4 ہیں، ان کا تھوڑا ہے پرابلم کیونکہ وہ انہیں پھچی لسٹ ہے، مگر جو ہم سوشل ڈیموکریٹوں کی طرف سے تینوں کھڑے ہیں وہ پرسنلی ووٹوں کی طرف سے آئیں گے۔ اور اس میں بھی میں ایک بات کر دوں جو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کہی ہے اور میں جو آج آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہی ہے اور میں نے ایک اور پلیٹ فارم سے کہی ہے، میں نے کہا ہے آپ نے میرے ذاتی تعلق میرے ماں باپ کے تعلق سے نہیں ووٹ دینا، آپ نے اس چیز سے ووٹ دینا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ میرے میں قابل دیکھ رہے ہیں کہ میں آگے جا کے کوئی آپ کا کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ابو کا نام یہ ہے یا میری امی کا نام یہ ہے یا اس کا نام یہ ہے، آپ نے ووٹ دینا نہیں، آپ نے میری قابلیت سے ووٹ دینا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو پوری لسٹ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، میں کہاں نہیں کیا۔ آپ نے میری قابلیت کی وجہ سے ووٹ مجھے دینا ہے، میرے ماں باپ کی وجہ سے نہیں ووٹ دینا، کیونکہ میرے ماں باپ نے نہیں کام کرنا، کام میں نے کرنا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری قبول ہوا تو 4 سال بعد میں نے دینا ہے آپ لوگوں کو جواب کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے کیا نہیں کیا، میرے ماں باپ نے تو نہیں نہ دینا۔ تو اس لیے آپ نے میری قابلیت سے دینا ہے کہ میری قابلیت سے آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر آپ دیکھ لینا۔ چلیں عدنان، ہمیں بھی بڑا یہ تلخ تجربہ ہے، یہ جو تجربہ آپ بھی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، لیکن جو آپ نے ریڈیکل وینسٹا کی بتائی پچی لسٹ، تو وہ کس طرح کے ان کے جو پہلے لسٹ پہ نمبر ہے جس نمبر پہ ہیں وہ بنے گے، جو آخری بندہ ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ بھائی پچی لسٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نمبر 1 ہے نا پہلے وہ آئے گا، پھر نمبر 2 آئے گا، اور اس وقت جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے بڑی ہمدردی، اللہ ان کو کامیاب کرے، جتنے زیادہ ہم پاکستانی آئیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں کے حالات بڑے سخت ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے مشکلیں بہت ہوتی جا رہی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ مجھے بڑے لوگوں نے یہ سوال ابھی جب نام بار آنے لگتا ہے، ابو بھی ہو سارے، کہ تمہیں پارٹی باہر نکال دے گی، تم نے یہ کیا۔ میں نے کہا میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا مگر میں اپنی ویلیو سے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے کہا مجھے کرسی پیاری نہیں، مجھے اپنی ویلیت پیاری ہے کہ میں اپنی پارٹی کے یا اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ دوسری یہ، ہاں آپ کا جو سوال ہے اس کا یہ ہے کہ 25 لسٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکلی جو پہلے نمبر پہ ہوگا وہ آئے گا، اس کے بعد نمبر 2 جو ہوگا وہ آئے گا، اور انفارچونیٹلی جو ہماری ایمسلون کی ہسٹری ہے 2001 سے لے کے 2025 تک، وہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے بھی 2 مینڈیٹ نکالتے ہیں۔ اس بار ابھی ہمیں کوئی اندازہ جو ہمیں جتنے سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے کمپینی کافی سال کیے ہیں، کافی الیکشن میں نے حصہ لیا ہے، تو جو اب مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے بھی تک گئے تو 2 سیٹیں لے کے جائیں گے۔ تو یہ مطلب سمجھیں کہ ان کے 2 پہلے جو کینڈیڈیٹ ہیں نا وہ اندر آ جائیں۔ سمجھ لگے یا اسپیس کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں پہلے، یہی ہوا نا مطلب تو؟ جی جی، کیونکہ دیکھیں ان کا ایک اور مسئلہ پڑا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے، ان کا جو اسپیس کینڈیڈیٹ تھا نا ایس کے، اس نے نا کوئی اسٹرانگ، یہ جو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی کانفلکٹ ہو رہی ہے اور ان کا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر اس نے کوئی آرٹیکل لکھا ہوا تھا، تو وہ اس کا آرٹیکل نا کسی نے چھاپ دیا تھا میڈیا میں، تو اس کے بعد اس پہ بہت سارے کیا کہتے ہیں پریشر ہو گیا تھا کہ تم پیچھے ہٹو، تو وہ پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہٹ گیا ہے، اور پھر ان نے نا جو ان کی پہلی اسپیس کینڈیڈیٹ تھی جو چھوڑ گئی تھی سیاست کو کرتی ہے، وہ واپس آئی ہے، تو وہ اب اسپیس کینڈیڈیٹ بنی ہے گاڑی کھیل وینسٹا کی دوبارہ سے ایبسلون میں۔ وہ تو ان کافی کی کیا تگڑی کہتے نہیں ہیں ہے ٹیم پوری بس سیاسی تگڑی لحاظ سے، وہ اتنی کافی نہیں ہے تگڑی نہیں جتنی ہے، اس کو ووٹ؟ زریز زیادہ تگڑا تھا، زریز بھائی جو ہے نا وہ زیادہ تگڑے تھے، وہ اس سے زیادہ ووٹ لے کے گئے تھے پچھلی بار، یہ قریباً کوئی 200-250 ووٹ لیتی ہے، کیونکہ اس بات نا
यहाँ पे एप्सिलॉन में ना मेरी जो मुझे समझ आई है ना, जो मैंने देखा है अभी पिछले दिनों में, मुझे पता चला है कि इस बार 2 तुर्की ज़्यादा खड़े हो रहे हैं पिछली बार से भी। तो आप देखें कि तुर्कियों के भी वोट फिर मतलब डिवाइड हो जाएँगे ना थोड़े, क्योंकि हर पार्टी में एक किस्म का एक तुर्की खड़ा हुआ है। हमारी पार्टी में भी एक तुर्की है, पार्टी ख़ैल में वो है, एसएफ में भी है, इंग्लिश लिस्ट में 2 या 3 हैं। तो देखें वो भी फिर मतलब काफ़ी आपस में वोट डिवाइड कर जाएँगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोगों के वोट डिवाइड हो जाएँगे और क्या कहते हैं ज़्यादा भी हो जाएँगे काफ़ी इस बार। अदनान, टेक्निकल बात बताएं कि जो 1 2 3 4 लिस्ट हैं, तो हमारे जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तानी निसार डैनिश, वो किस लिस्ट के नंबर पे हैं? भाई हमारी पार्टी जो सोशल डेमोक्रेट की पार्टी है ना, उसके अंदर मुझे ये पता है कि खलाक मेरा भाई जो है वो नंबर 12 है, 13 नंबर मैं हूँ और रुखसाना बाजी जो हैं वो नंबर 15 है। ये मुझे पता है। और फिर मुझे ये पता है कि जो कंजर्वेटिव है वो भी सुजौन है, उधर बिलाल खड़ा है, वो नंबर मेरे ख्याल से 4 या 5 है जहाँ तक मुझे याद है। और जो गडीखेल विंस्टा के दोनों खड़े हैं, वकास भाई और मुजफ्फर भाई, वो 3 और 4 हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो उनके 3 बनते हैं तो उनमें एक आ जाएगा, उनके 4 बनते हैं तो ये दोनों आ जाएंगे। जी, करेक्ट। तो आपकी जो पार्टी या आपका जो बना हुआ है, जिस तरह कंजर्वेटिव का बता रहे हैं कि जिसके ज्यादा वोट होंगे वो अंदर जाएगा। जी, करेक्ट। चलें, ये तो अच्छा किया आपने बता दिया। और जब ये लिस्ट बन रही थी, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये बन रही है, तो उस वक्त पार्टी में काम किया जाए। भाई देखिए, आपको पता है यहाँ पे ना जो 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 हमें बहुत सारे रूमर्स यहाँ पे चल रहे थे। और मुझे ये 2023 में पता चला था एक मीटिंग में कि गाड़ीखेल विंस्टा वाले बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि 25 लिस्ट बन जाए। उस वक़्त सोशल डेमोक्रेट भी, हमारी पार्टी वाले भी कोशिश कर रहे थे कि 25 लिस्ट बन जाए। मगर हमारी पार्टी में ना आवाज़ें उठ पड़ी थी मेरी जैसी और कुछ और लोगों की कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। मैंने कहा था क्योंकि रॉन्ग, उसने पे मुझे एक ने सवाल किया था क्यों? मैंने कहा देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपकी अपनी राय है। अब देखें मुझे 13 नंबर रखा हुआ है, हलाक को नंबर 12 रखा हुआ है। मेरा जो तुर्की खुलेगा डोकन उसको 7 रखा हुआ है, रुखसाना को 15 रखा हुआ है, रशीद जो हमारा है उसको 16 रखा हुआ है। मतलब सारे गैर मुल्कियों को नीचे रखा हुआ है। मैं आपको एक मोटी एग्जांपल बताता हूँ। 2013 में जब यहाँ एब्सलम में इलेक्शन हुए थे ना, तो मेरे जो दोस्त हैं कैसर भाई जो 2 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उसको आखिरी नंबर पे इनने रखा था पार्टी के अंदर। मगर जब पर्सनली वोट काउंट हुए थे तो वो अंदर आ गया था। मैं उसको समझ गया इन आखिरी चीज़ों नंबर पे को। रखा था और पर्सनली वोट पे वो अंदर आ गया था। तो इसीलिए हमने इनको कहा था कि आप पार्टी के अंदर राय जो होती है ना, वो अपनी राय रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मगर ये तो नहीं ना आपकी से राय सेम ना हो जो पब्लिक बाहर है। क्योंकि पब्लिक जो बाहर है वो हमारा सारा काम देखती है। अब यहाँ पे 2 स्कूल है। मैं 3 स्कूलों में मैंने काम किया हुआ है और तीनों स्कूलों में जब मैं गया हूँ तो मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे डैंसर ने भी कहा है कि तुमने तो काम किया हुआ है तो तुम्हें इतना नीचे रख दिया है। मैंने कहा देखें, ये डेमोक्रेसी होती है कि मैंने उनको होता है, मगर हमारा फ़र्क ये है कि आप मुझे वोट देंगे तो वोट आपका ज़ाया नहीं जाएगा, मैं ही अंदर आऊँगा। कह रहे थे वो कह रहे थे हाँ, मैंने कहा मैं ही अंदर आऊँगा। मैंने कहा नंबर का आपने नहीं देना बस। और दूसरी बात मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से एक चीज़ कह दूँ लोगों से कि जब आप जाके प्राइवेट करेंगे ना, तो उसपे आपने लाज़मी नाम और पोस्टे और सही लिखना है, वरना वो वोट ज़ाया हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वोट ज़ाया हुआ। चलें, ये अभी काफ़ी टाइम है, लोगों की तरबियत होनी चाहिए। हम भी कोशिश करते रहते हैं, इलेक्शन के जब प्रोग्राम बनाते हैं, साल साल से हम बनाते हैं। कोशिश लोगों को करनी हुँ, चाहिए। डेफिनेट सबको पता भी होता है कि लाजमी कैंडिडेट्स भी बताते रहते हैं। तो अब दिन हुँ। बहुत थोड़े रह गए हैं और पोस्टर भी जो है लोगों को उस टाइम जो जगहों पे इजाज़त भी मिल गई है कि आप वक्त से पहले भी वोट डाल सकते हैं, क्योंकि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, मौसम अच्छा हुँ। हो जाता है, तो इससे भी आप लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस तरफ आपने ध्यान दिया हुआ है? जी, जी, भाई उस पे ध्यान दिया, इसीलिए मैं आपसे प्लेटफ़ॉर्म से कह रहा हूँ कि जब आप हाउस स्टेम करने जाएँगे ना लेटर वोट्स, उसके अंदर आपको एक सादा कागज़ मिलेगा। उस सादा कागज़ के ऊपर एक छोटा-सा एक साइड होगी जिस पे बस आपने ये जिस तरह है ना अल्फ़ाबेट एबीसी, जिस पार्टी को आपने वोट देना है ना, उसका आपने ऊपर क्या कहते हैं ना ए लिख देना है। नीचे एक बड़ी सारी लाइन है, वहाँ पे आपने पूरा नाम लिख देना है। फिर आपको एक ब ब्लू कलर का लूट मिलता है,
وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے ان کو دے دینا ہے، وہ وہاں رکھ دیں گے۔ اور یہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو پراؤس ڈے میں ہے نا، یہ ہے 7 اکتوبر کو شروع ہوئی ہے اور 14 نومبر کو کیا کہتے ہیں ختم ہونی ہے۔ اور اس میں ایک اور میں آپ کے لوگوں کو بتا دوں، مجھے نہیں آپ پتا کہ ٹائم میرے خیال سے منگل تک ہے۔ جو لوگ پرابیبلی کافی مشکل میں ہیں وہ کمون میں فون کر کے آس کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر سے بھی آ کے ووٹ لے جائیں۔ وہ شروع ہونا ہے 21 اکتوبر کو اور وہ بھی 10 نومبر کو، سوری 14 نومبر کو ختم ہو جانا۔ یہ بھی اس سہولت اس سال دی ہے لوگوں کو۔ اپنا عدنان آپ سے کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان، پچھلی دفعہ تو آپ کے میئر جو ہیں وہ ایس ایف کی بن رہی تھی یا بن رہا تھا، تو آپ کو میئر شپ مل گئی آپ کی پارٹی کو۔ اس طرح لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میئر شپ دوبارہ سوشل ڈیموکریٹ کے پاس جائے گی، یا کہ ڈیفینیٹ وہ تو ووٹ ملیں گے، ممبرز بنیں گے، اسی طرح ہوتا ہے، لیکن پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کتنے بندے بنتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس دفعہ جو میئر بنیں گے وہ کون ہوں گے؟ بھائی میرا سچ سوال پوچھے نا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پارٹی میں نے لڑا ہے۔ مجھے اس سوال کی میری کوشش تو میری پارٹی ہے، میں اس سوال پہ آپ کو سچ بات دوں، مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ اس سال کیا ہوگا۔ اس سال یہ الیکشن جو ہے نا اتنا مشکل ہے نا بتانا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے اس وقت امیدوار پہلے والے میئر ہیں یا کہ کوئی نیا میئر آئے گا؟ ہمارا تو میئر یہ اس کا 5واں الیکشن ہے، یہ 2010 سے بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں عدنان، بہت شکریہ 2010 آپ سے۔ کا۔ آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے سامعین و ناظرین کو، آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں بس ایک ہی چیز لوگوں سے کہوں گا، پلیز اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس مرضی کو کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ ووٹ ہمارے سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جتنی ہماری پبلک ووٹ ڈالے گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ہمارے لوگ باہر نہیں نکلتے، تو میری ریکویسٹ یہی ہے، اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، جس مرضی کینڈیڈیٹ کو دیں، مگر اس کو دیں جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کے لیے کام بھی کرے گا اور آپ کا کیا کہتے ہیں کچھ کرے گا بھی۔ تو میرا پیغام یہی ہے، پلیز کاسٹ اے ووٹ۔ آپ کے پاس ابھی 7 اکتوبر سے لے کے 14 نومبر تک آپ اپنی کمون میں جا کے الیکشن ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ نومبر میں آپ سیٹرڈے کو بھی ووٹ ڈال سکیں گے، آپ ٹائم دیکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر 18 نومبر کو ووٹ ضرور ڈالیں اور اپنے دل سے ووٹ ضرور ڈالیں۔ میرا یہی میسج ہے، اور سب کو میری طرف سے سلام، اور ہوپ فلی سب کے لیے الیکشن یہ اچھا ہو۔ عدنان، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کو مکس ڈیبیٹ میں بلائیں گے اور پہلے آپ کو اطلاع کریں گے۔ ضرور بھائی، میں خوشی سے آؤں گا آپ کے پروگرام۔ سامعین، آپ نے سنا عدنان علی امین کو، ان کی باتیں سنی، انہوں نے کھری کھری باتیں کی ہیں، کوئی چھپا کر نہیں رکھا۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جواب دینا چاہتا ہے، اس پر اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم ان کے لیے حاضر ہے۔ گھر میں بیٹھے کر باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ باہر نکلیں، یہ ووٹ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ جب تک یہ حق اپنا استعمال نہیں کریں گے آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کا ووٹ ہے، جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ دیں، لیکن سوچ سمجھ کر ووٹ دیں۔ اس دفعہ آپ کی کمیون میں اچھے امیدوار ہیں، پڑھے لکھے امیدوار ہیں، لوگوں کو تجربہ بھی ہے بہت ساری چیزوں کا، سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، لیکن کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ووٹ ہوتی ہے اور آپ نے یہ ووٹ سوچ سمجھ کر دینی چاہیے۔ اور یہ ووٹ ایک ایسی ووٹ ہے جو آپ کے بچوں کا، آپ کے والدین کا، آپ کے سسٹم کا، سڑکوں کا، جو معاملات ہیں، سکول ہو گئے، جس طرح عدنان اپنے بچوں کا بھی بتا رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ریجن میں، کمیون میں پڑھے لکھے اچھے باشعور کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن آپ نے چوائس خود کرنی ہے۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ملتی، کوئی کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیتا ہے، تو سب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ووٹ ضرور ڈالیں۔ اور یہ سب سے پازیٹیو جو بات اس الیکشن میں ہمیں ملی ہے کہ ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو ووٹ ڈالنی چاہیے، ہر آپ کینڈیڈیٹ بھی کہتا ہے کہ مجھے ووٹ نہیں دینی تو لیکن ووٹ آپ ضرور ڈالیں، پارٹی کو ڈالیں یا پرسنلی ووٹ ڈالیں، جو مرضی آپ کی ووٹ ڈالیں، لیکن ووٹ آپ نے ڈالنی ہے۔ تو سامان، یہ بڑا اس دفعہ کا جو کمیون کا الیکشن ہے، لگتا ہے کہ ہمارے غیر ملکی بھائی ڈینش انساد اب تو شہری ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا، اب جو کہتے ہیں نا، ہمارے سارے مفادات اس ملک میں، ڈنمارک ہمارا دوسرا ملک نہیں، اب یہ ہمارا ملک بنتا جا رہا ہے۔ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ان کا یہ پہلا ملک ہے۔ اپنے ملک سے قدرتی محبت ہوتی ہے، یہ محبت کوئی
کہہ نہیں سکتا کیوں اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، ہر وقت اس کو اپنا وطن یاد ہوتا ہے کہ جائے پیدائش یاد ہوتی ہے۔ یہ بچے یہاں پیدا ہوئے، ان کو بھی اپنی جائے پیدائش جو ہے وہ یاد رہتی ہے، پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، کس شہر میں، کس قوم میں پیدا ہوا تھا، کس ضلع میں پیدا ہوا تھا۔ تو سمن یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ ریالٹی کو بھی دیکھیں، دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے حالات تبدیل کرنے چاہیے، تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور آپ کے حقوق گھر بیٹھ کر نہیں ملیں گے۔ آپ اپنے حقوق گھر بیٹھ کر لینا چاہتے ہیں، کوئی محنت کر رہے ہیں، ہم یہ بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسروں کی جا کے ترجمانیاں کر کے آپ کے سارے مواد دیتے ہیں، ٹیلی فون ہم ٹیپ کرتے ہیں، ٹیلی فون ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ وہ جو مفاد پرست ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ترجمے کے پیسے مل رہے ہیں، لیکن وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہوتا ہے، غیر ترجمے کر کے بھی بتا رہا ہوتا ہے، ان گمراہ کرتا ہے اداروں کا، چونکہ یہ ادارے آپ پر اعتبار کرتے ہیں، جو آپ انفارمیشن دے دیں وہ دونوں طرف یہ کھیل کر، یہ جو اپنے مفادات کے لیے لوگ ہوتے ہیں، سامعین ناظرین ان سے اجتناب کریں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کمیونٹی میں ہر ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے اس کو جفا میں لیتے ہیں، تصویروں پر پپیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سامعین ان لوگوں سے ہوشیار ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ جو بچہ، جو جوان، جو کوئی بھی آپ کو لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن پلیز کوشش کریں 18 نومبر کو کمیون کا ووٹ اور ریجن کا ووٹ جو ہے وہ جا کر استعمال کریں۔ آپ کو کوئی دیکھ نہیں ہوتا، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ نے خود ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ضمیر سے ووٹ ڈالنا ہے۔ سامعین عزیز ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔